سعد الدین تفتازانی۔ سعد الدین تفتازانی جب یہ کلاس میں سبق پڑھتے تو جب استاد باقی شاگردوں سے بات کرتے، قطب الدین رازی جب باقی شاگردوں سے بات کرتے تو جب کسی جاہل کا تذکرہ ہوتا یا کسی بے وقوف کی بے وقوفی پر بات ہوتی یا کسی احمق کی حماقت پر بات ہوتی تو کہتے، یہ نہ کہتے فلاں بے وقوف ہے، وہ کہتے یہ ہمارے سعد الدین کی طرح ہے، یہ تو نیرا سعد الدین ہے، یعنی بے وقوفی کی علامت سعد الدین بن چکا تھا۔ سعد الدین تفتازانی بے وقوفی کی علامت بن چکا تھا۔ اور سعد الدین تفتازانی کا دور کب کا ہے؟ 800 سال پہلے کا۔ 800 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تفتازانی کون ہے؟ تفتازانی کی کتابیں پڑھنے کے لیے ہمیں کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، یہ طلاب العلم جانتے ہیں، علم پڑھنے والے جانتے ہیں کہ تفتازانی کا مقام کیا ہے۔ یہ تفتازانی ایک رات اپنے کمرے میں بیٹھا کتابیں پڑھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر مایوس ہو کر، پریشان ہو کر، آنکھیں بند کر کے، کتابیں بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے میرے اللہ، ہے میرے اللہ، اگر میں کند ذہن ہوں تو اس میں میری کیا خطا ہے، اس میں میری کیا غلطی ہے، تو دیکھ رہا ہے میرے اللہ، میں کتنی کوشش کر رہا ہوں، کتنے اخلاص سے علم پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے اللہ اس میں میری کیا خطا ہے، تو میری حالت کو جانتا ہے، تو میری کمزوری کو جانتا ہے، تو میرے خلوص کو بھی جانتا ہے۔ سعد الدین تفتازانی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو رو کے عرض کر رہا ہے، یہ رونے کی ادائیں بھی اللہ کو بہت پیاری لگتی ہیں۔ رات بھی ڈھل گئی، میری عمر بھی ڈھل گئی، تے ڈھل گئے اتھرو سارے، ڈب نہ جاون تاریاں وانگوں، کتے آس میری دے تارے۔ رونے کی عادت بنا، ان کے پیار میں، ان کی محبت میں، ان کے عشق میں، دیوانگی میں رونے کی عادت بنا لوں۔ یہ آنسو ان کا فائدہ کیا ہے؟ آئیے سعد الدین تفتازانی سے سیکھیں۔ سعد الدین تفتازانی نے رونا شروع کر دیا۔ سعد الدین تفتازانی رو رہا ہے، اچانک دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے، اچانک دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے۔ سعد الدین تفتازانی کہتا ہے کون ہے؟ کہا تو سعد الدین ہے؟ کہا میں سعد الدین ہوں۔ کہا باہر آؤ سعد الدین۔ سعد الدین تفتازانی نے کہا میں باہر نہیں آؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا میں سبق پڑھ رہا ہوں، میں علم پڑھ رہا ہوں۔ کہا مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ کہا آؤ سعد الدین تفتازانی، سیر کو چلتے ہیں، سیر کو چلتے ہیں۔ سعد الدین تفتازانی نے کہا مجھے سیر کے لیے تو نہیں بنایا گیا، میری زندگی کا مقصد سیر تو نہیں ہے، مجھے تو علم کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ میرے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے کہ میں علم دین حاصل کروں، میں تو عالم بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ آتا جاتا کچھ نہیں ہے، سمجھ کچھ نہیں آتا، لیکن سعد الدین کا جذبہ دیکھیں، سعد الدین کا خلوص دیکھیں، سعد الدین کی ہمت دیکھیں۔ کہا سعد الدین تو جاننا چاہتا ہے باہر کون آیا ہے، تو جاننا چاہتا ہے باہر کون آیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 800 سال پہلے ہو چکا تھا۔ کہا محمد ینتظر لک، آ باہر، کونین کے والی انتظار کر رہے ہیں، آمنہ کا لال انتظار کر رہا ہے، مدینے والی سرکار آ گئے ہیں، آقا آ گئے ہیں، آقا تیرے لیے آئے ہیں۔ سعد الدین تفتازانی نہ سر پہ پگڑی باندھی، نہ جوتا پہنا، کتابوں کو بھول گیا سعد الدین تفتازانی، کتابوں کو بھول گیا۔ کیوں بھول گیا؟ چک گھونگٹ شرم حجابانو، چک گھونگٹ شرم حجابانو، چھڈ درس تے پھوک کتابانو، ایتھے کم نہیں پڑھن پڑھاون دا، سکھ جج کوئی یار مناون دا، سکھ جج کوئی یار مناون دا۔ اب یار منانے کا وقت آ گیا ہے، اب تو کتابوں والا آ گیا ہے، جس کی وجہ سے پوری کائنات میں علم کی خیرات بٹتی ہے۔ آج وہ آمنہ کا لال آ گیا ہے۔ ارے پہلے تو کوئی سعد الدین تفتازانی کو کتابوں سے جدا نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج کتابیں وہی رہ گئی۔ سعد الدین اپنی پگڑی بھول گیا، اپنی دستار بھول گیا، اپنے جوتے بھول گیا، ارے دنیا کو بھول گیا۔ کیوں؟ باہر آمنہ کا لال آیا ہے، باہر مدینے والی سرکار آئی ہے، باہر کونین کے والی آئے ہیں، باہر خسرو خدا آئے ہیں، باہر سیدنا مکہ آئے ہیں۔ آج آنسو رنگ لائے ہیں، آج آنسو رنگ لائے ہیں، آج جو آنسو آنکھوں سے بہے ہیں، آج کونین کے والی نے انہی آنسوؤں کو دیکھ کر سعد الدین تفتازانی پر کرم کیا ہے۔ سعد الدین تفتازانی باہر جاتا ہے، مدینے والی سرکار کے قدموں میں گر جاتا ہے، یا رسول اللہ آقا کیسے آنا ہوا، آقا کیسے آنا ہوا؟ کونین کے والی نے کہا ہے تفتازانی منہ کھول، منہ کھول۔ تفتازانی نے منہ کھولا، تفتازانی نے منہ کھولا، آقا نے اپنا لعاب دہن عطا کیا، اپنا مبارک لعاب
سعد الدین تفتزانی کے منہ میں ڈالا، آقا فوراً وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب کیا ہوتا ہے، دوسرے دن وہی سعد الدین تفتزانی اسی کلاس میں بیٹھتا ہے، قطب الدین رازی کی اسی کلاس میں بیٹھتا ہے۔ قطب الدین رازی کہتے ہیں ہم نے دیکھا جس طرح سانپ جب حملہ کرتا ہے تو چھلانگ لگا لگا کے حملہ کرتا ہے، ہر علمی نقطے پر سعد الدین تفتزانی یوں حملہ کرے، اپنے مخاطب کو جھنجھوڑ کے چھوڑتا تھا، اپنے مخاطب پر یوں حملہ کرتا تھا، ہر علمی نقطے پر گرفت کر رہا ہے سعد الدین تفتزانی۔ ہمیں تو جان کے لالے پڑ گئے، ارے ہوا کیا، یہ وہی سعد الدین تفتزانی ہے، ارے کیا ہوا، قیامت آ گئی۔ سعد الدین تفتزانی میں سو رہا ہوں یا تو سو رہا ہے، تجھے کیا ہوا، تو تو بلا کا آدمی بن گیا، ارے بتا تو صحیح ایک رات میں کیا ہو گیا، تو بتا تو صحیح۔ سعد الدین تفتزانی نے کہا ہے میرے استاد ابھی نہیں بتا سکتا، تنہائی کی بات ہے، راز کی بات ہے، استاد کو بتاؤں گا، فقط آپ کو بتاؤں گا، لیکن بتاؤں گا تنہائی میں، بتاؤں گا اکیلے میں۔ کہا ابھی بتا۔ قطب الدین رازی سعد الدین تفتزانی کو علیحدہ لے جاتے ہیں، کہا بتا کیا ہوا، کہا کیا بتاؤں، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، گویا کہ سعد الدین تفتزانی کہہ رہا ہے ایک ماہ مدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں، ایک ماہ مدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں، وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن، مرا پھوٹ گیا سب تن من دھن۔